امی کے انتقال کے بعد سے میری زندگی بکھر گئی ہے۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ غیر ضروری چیزوں کے ڈھیر سے گھرا ہے۔ مجھے اب نکاح کر ہی لینا چاہیے، ایک ایسے ساتھی سے جو میری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ سکے، میرے لیے کھانا بنائے، تھوڑی صاف صفائی کر لے اور میرا خیال رکھے۔ مجھے دیکھو تو کتنی افسردگی ہے۔ میں اتنے کام کیسے کروں یار، جبکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تقریباً 1 ماہ قبل اچانک میری چاچی ایک کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے اور اب تک اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حادثے کا میرے چاچا کی زندگی پر گہرا اثر ہوا۔ میں اکثر ان سے ملنے جایا کرتا، جانتا تھا وہ کتنے تنہا اور غمزدہ ہوں گے، اور ایک روز انہوں نے میرے نکاح کی بات کر دی۔ میں نے جواباً کہا، بالکل، مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میرے گھر کا کام کاج سنبھال لے۔ وہ مسکرا دیے اور کہا، میں سمجھتا تھا کہ آپ کی نسل روشن خیال ہے، بیوی تو نوکرانی نہیں ہوا کرتی۔ نکاح کرنے سے پہلے آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بتانے لگے کہ وہ اپنی اہلیہ کی غیر موجودگی میں اور موجودگی میں بھی گھر کے کام کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کی شریک حیات ہے، نوکرانی نہیں۔ انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد دلائی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ تاریخ میں کوئی شخص اتنا مصروف نہیں رہا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود ہی کر لیا کرتے، اور ان سب کے باوجود آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اس مسکراہٹ سے محروم نہ رکھتے جس کے لیے آپ مشہور تھے۔ مرد مکہ مکرمہ سے ہے اور خواتین مدینہ سے، لیکن آخر میں ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بعض اوقات کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی انوکھی فطرت کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور یہ صرف نکاح کی بات نہیں بلکہ پوری زندگی کا اصول ہے۔ ماں اور بیٹا، شوہر اور بیوی، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، ان سبھی رشتوں کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ میرے چاچا نے مجھے سمجھایا کہ ہم ہماری زندگی میں خواتین کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے اور انہیں صرف گھر کی نوکرانیاں سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگرچہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہ چکا سکے تو کم از کم ہمیں ان کی محنت و مشقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، ہمیں ان کا احترام اور قدر کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہو کہ آپ کی امی نے آپ کو صرف صاف ستھرا ہی نہیں رکھا بلکہ انہوں نے آپ کو وہ شخص بنایا جو آپ آج ہو۔ انہوں نے صرف آپ کے ڈائپرز نہیں بدلے، آپ کے کردار کو بھی تراشا ہے۔ جاگتی ہوئی راتیں، فکر مند نمازیں، ہنستی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے آپ کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے، اور اگر ہم توجہ دیں تو ہماری زندگی کی ہر خاتون ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھاتی ہے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں 3 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کیا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے آپ کو اپنے رحم میں 9 مہینے سنبھالا، آپ کو جنم دیا اور دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا، میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً 3 مرتبہ تمہاری ماں کہا اور اس کے بعد کہا باپ۔ میرے چاچا چاہتے تھے کہ ان کی اہلیہ کے گھر لوٹنے پر انہیں ایک سرپرائز دے جو ان کی محبت کا مظہر ہو۔ چاچی کو پزلز جمانا بہت پسند تھا، خاص کر ان کی پوتا پاتی کے ساتھ، اسی لیے چاچا نے ان کے لیے ایک پزل بنایا، انفیکٹ انہی کا ایک پزل کہ جس طریقے سے وہ انہیں مکمل کرتی ہے وہ بھی انہیں مکمل کرتے ہیں۔ چاچی کو سرپرائز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور چاچا کو انہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میرے پڑوسی نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، تم مسلمان مبالغہ نہیں کرتے جب تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے صرف اس لیے کہ انہوں نے بیٹیوں کو قتل کرنے اور بیوی کو مارنے سے سخت منع کیا ہے؟ یہ تو سبھی کو سمجھتا ہے یار۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ عورتوں کو زمانے جہالت میں مویشیوں سے بھی بدتر مانا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ صرف ان پر ظلم کرنے سے روکا بلکہ ان کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیا۔
لوگوں کو ظلم کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے کچھ قائدین کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں انسانیت کا سبق سکھائے۔ انہوں نے جواباً کہا، شاید۔ بہرحال ہم سبھی کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کو منظم کرنے کا سبق سیکھا اور اپنے عقائد کو بھی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک حق پہنچا دیا۔ رسول اللہ، آپ کتنے عظیم انسان تھے کہ جب آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سے فرماتی اور آپ ان میں سب سے بہتر ہے۔ آپ صرف ایک عظیم پیغمبر، رہنما اور معلم ہی نہ تھے، بلکہ آپ سب سے عظیم بیٹے، شوہر اور والد بھی تھے۔